ذرا بات چیت کرتے ہیں، چونکہ شاعری ہی آپ کی پہچان ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آپ مشاعروں میں اور دیگر تقریبات میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور آپ کی میزبانی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی میزبانی کرتی ہیں، جب بھی جس بھی پروگرام میں آپ ہوتی ہیں سمجھ لیجئے کہ اس پروگرام کو چلانے والا جو میں سمجھتا ہوں میزبان ہی ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں مائک ہو. سو آپ بہت خوش اسلوبی سے یہ کام کرتی ہیں، تو اور ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. بہت شکریہ. یہ اتنے سارے کام آپ ایک ساتھ کر رہی ہیں تو بڑا مشکل نہیں ہوتا؟ آپ فیملی کو بھی آپ وقت دے رہی ہیں، ساتھ میں یہ سارا کام کر رہی ہیں، کیسے؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ جب کوئی تعریف کرتا نا، میں شرم آنی شروع ہو جاتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے، تو بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے انسان. لیکن بہت شکریہ. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم شاید بہت کم عمری سے اس چیز کے عادی ہو گئے، کیونکہ جب ہماری شادی ہو رہی تھی اور اس وقت ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمیں ایسا لگا کہ ہماری تعلیم تو اب ختم ہو جائے گی، کیونکہ نیا گھر، نئی ذمہ داریاں، نئے لوگ، بہت کچھ کرنا ہوگا. لیکن اس وقت پھر ہم نے یہی غور کیا کہ نہیں، ہماری والدہ بھی بڑی کئی سارے کام ایک ساتھ کرتی ہیں، کہ بچے بھی سنبھالنا، گھر بھی دیکھنا، کلینک بھی کرنا. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی تو اسی ماں کی بیٹی ہیں. تو شاید بہت کم عمری سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ آپ کو الگ الگ کاموں کے لیے وقت دے، کہ اچھا پہلے پڑھ لیجئے، اچھا اب شادی کر لیجئے، اچھا اب بچے سنبھالیے، اچھا اب شاعری پروفیشنل کیجیے. لائف میں آئیے. تو ہمارا خیال ہے کہ جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا جاتا ہے، اگر آپ واقعی کسی چیز کا جنون رکھتے ہیں یا آپ کے اندر وہ موجود ہے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. لیکن ہاں، یہ کوشش ہم نے ضرور کی ہے کہ راستہ بنانے میں کوئی دوسرا نظر انداز نہ ہو جائے. تو ہماری پہلی ترجیح ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارے رشتے، ان کے آگے کچھ اور نہیں آ سکتا. ہاں، ان سے جو وقت بچتا ہے یا ان کی محبت، تعاون سے جو وقت ہمیں ملتا ہے، اس میں پھر ہم اپنی دوسری مصروفیات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں.